بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ سب کو اپنے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزو، قومیں جب زوال کی طرف چلتی ہیں تو ان کی چال الٹی ہو جاتی ہے، خیالات الٹے ہو جاتے ہیں، افکار الٹے ہو جاتے ہیں، نظریات الٹے ہو جاتے ہیں، ثقافتیں الٹ جاتی ہیں، تہذیب جو ہے وہ بد تہذیبی میں بدل جایا کرتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جو اس وقت میں نے شروع کیا ہے، اور بڑی توجہ اور دھیان اور غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے ہیرو، وہ کبھی ہماری آئیڈیل شخصیت تو پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک سب سے اعلیٰ عرفہ کائنات کی ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیروز جو ہوا کرتے تھے، اسلامی تاریخ کے ہیرو، کسی وقت میں قومیں کہا کرتی تھی اور مسلمان اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے ہیرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ آگے چلے، تاریخ چلی، فقہا میں ہمارے ہیرو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ۔ محدثین میں ہمارے ہیروز سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام نسائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ آگے چلیں، ہمارے ہیروز کی تاریخ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ۔ اب یہ ذرا سننا غور سے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے چلیں بڑے صغیر آ جائیں تو ہمارے ہیروز ہوتے تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، محمد بن تغلق رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے ہیروز سے ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر ہم تاریخ برے صغیر پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے ہیروز تھے سیدنا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، محمد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ و دیگر ہمارے اکابرین رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف۔ اغیار نے بڑی عجیب گیم کی ہمارے ساتھ، یہ میرا آج کا موضوع ہے اصل۔ یہ تو کچھ میں نے اپنی تاریخ دہرائی، اس تاریخ کو مد نظر رکھیں اور آج کی اغیار کی محنت اور اس کے اثرات کو دیکھنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ، انہوں نے حکایات صحابہ لکھی، کس لیے کہ ہمارے ہیروز، ہمارے آئیڈیل اور ہمارے بڑے، ہماری جن کی ہم تقلید کر سکتے ہیں، جن کے پیچھے چلنا باعث فخر ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ نے حیات الصحابہ کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے واقعات حدیث کی روشنی میں قلم بند فرمائے، اس لیے کہ امت اپنے ہیروز کو نہ بھولے۔ لیکن اغیار نے اس کے برعکس محنت کی۔ محنت کیا ہوئی؟ اب یہ میری بات کو غور سے لینا ہے اور سمجھنا ہے اس بات کو۔
اغیار نے اتنی محنت کی، ایسے انداز میں محنت کی کہ جنہیں ہم کنجر کہا کرتے تھے، یہ الفاظ میرے غور سے سننا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، ہمارے معاشرے میں جن کے لیے لفظ کنجر استعمال ہوتا تھا ان کو ہیرو بنا دیا، اور ڈرامے چلنے لگے، فلمیں بننے لگی، اور اس میں پتہ کیا ہوا، جو بے حیائی کر رہا ہے اس کو نام دیا جا رہا ہے ہیرو کا، اور جو عورت اس کے ساتھ بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے اس کو ہیروئن کا نام دے دیا، اور جو ان کو بے حیائی سے روکنے والا، رکاوٹ بننے والا، اس کو ویلن کا نام دے دیا۔ یہ ہمارے ڈراموں کی حالت، یہ اغیار کی محنت، اور پھر اسی پہ بسنی کی، انہوں نے ان کو اتنا پروموٹ کیا، اتنا اچھالا ان کو، اتنی امت کے اندر افراتفری پھیلائی کہ ان کنجروں کو ہیرو بنا کر، ان کنجریوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا گیا، یہ ایک رخ دیا گیا، ان کی بڑی بڑی فیسیں مقرر، ایک فلم کا اتنا کروڑ، ایک ڈرامے کا اتنے لاکھ، یہ ان کی حیثیت بنا دی گئی۔ اور جو ہمارے اصل ہیروز تھے، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، سید حسین مدنی، مفتی کفایت اللہ، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مفتی رشید احمد الدہانوی رحمہ اللہ، ان حضرات کے مقلدین علماء کرام ان کو لائے نیچے، اور یہ اغیار کی محنت ہے، ان کو نیچے لا کے اس سطح پہ کھڑا کر دیا معاشرے کے اندر کہ سب سے کم تر تنخواہ جو ہے وہ مولوی، مسجد کے مولوی کی ہے، اور سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ ان کنجروں کی ہے جو ہیرو کہلاتے ہیں، ہیروئن کہلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عوام علماء سے دور ہونے لگی کہ یہ تو مولوی بنے گے، کھائیں گے کہاں سے، اور عوام نے دیکھا، ہمارے معاشرے نے دیکھا کہ یہ جن کو مولوی کنجر کہہ رہے تھے یہاں تو بڑی کمائی ہے، اور پھر اسی پہ بس نہیں ہوئی، ان کو پروٹوکول دیے جانے لگے، ان کو معاشرے کا معزز فرد بنا کے پیش کیا جانے لگا، تو معاشرے میں لا محالہ یہ قبول کرنا شروع کر دیا کہ کمائی بھی ادھر ہے اور عزت بھی ادھر ہے، حالانکہ عزت نہیں۔ اگر کہیں تھوڑی سی بھی بچی کی طرف سے بے پردگی پائی گئی تو والدین اور بھائی جو ہے وہ غیرت سے ڈوب مرنے کو جگہ ڈھونڈتے تھے، کہتے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور دیکھیں میں ایک آئیڈیل ہمارے کون ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے، ان کو تو سر کا بال آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا ہے، کیا وہ عزت والی تھی؟ یا میں کیسے کہوں، کیا سوچ ہوگی ہماری، کیا ہو گیا ہمیں؟ خدا کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی عورت ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہمارے نوجوان نسل کو کیا ہو گیا کہ یہ کنجروں کی تقلید میں ان کو عزت نظر آنے لگی ہے، اور اس طرف چل پڑے ہیں، کوئی ٹک ٹاک بنانے لگ پڑا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی اڑیاں فوٹو بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بے لباس ہونے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو سنبھالو اپنی نسل کو، ہم کوئی سور کھانے والی قوم نہیں ہے، ہم بندروں کی پجاری قوم نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان بچوں کو زیب دیتا ہے چھڑکنا، رقص کرنا، ڈانس کرنا، مسلمان بچیوں کو زیب دیتا ہے اغیار کے سامنے بے لباس ہو کے پھرنا۔ یہ لباس نام کی جو چیز ہے بے لباسی، تو شرم کرو، حیا کرو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو۔ کیوں عزت نفس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے؟ کیوں اپنے آباء و اجداد کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے؟ کیوں اپنے بڑوں کی عزت کو مٹی میں رول رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر، یا اپنے یہ بوٹھے دکھانے کے لوگوں کو بوٹھے دکھانے کے لیے؟ وہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے کوئی؟
کوئی ایمان ہوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. میں پھر انشاءاللہ اس پہ کسی وقت کھل کے بات کروں گا. تو اپنی نسلوں کو سنبھالے خدا کے لیے. اللہ جل شانہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.